الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يهدي القوم المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته وبتدى بالسكور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدافع صولات الأوالي النور الساطع والضياء اللامع المنهاج الباقي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد سے لے کر کے اب تک جس آیت شریفہ مسلسل جنت میں ہم نے تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ رات کی 7ویں آیت جس کے ضمن میں مسلسل ہم نے اس بات کی اندر کوشش کی کہ اس بات کو اس پیغام کو پہنچا سکے کہ ہر قوم کے لیے خالی کی ضرورت ہے مسلسل اور بارہ 8 تقریبوں میں مستقل جو بات میں نے کہی آج اس لیے دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری ساری باتوں کو نچوڑ اور خلاصہ اور نتیجہ اس بات کا کہ اب تک میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں حاصل کیا ہوگا یقیناً آپ کو سب واقعات میں یاد رکھنی بھی چاہیے اول روز نے یہ بات عرض کی تھی تقاضۂ بشریت یہ ہے انسانیت متقاضی اس بات کی ہے عقل و فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو یہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح کوئی ایسا ہو جو بتا سکے کہ تم نفع میں ہو اور نقصان میں ہو کوئی ایسا ہو جو تمہیں یہ بتا سکے کہ تمہارے سبب فطرت کیا ہے کوئی یہ بتا سکے کہ تم دنیا میں عبث اور بیکار میں پیدا کیے گئے ہیں کوئی ایسا ہو جو بتائے کہ
پتھر باندھ کر کے فاتح سے ٹکڑا ہوتا ہوا وہ، لیکن امت بھوکی نہ رہے۔ ہادی جو ہے جو عبادت کو اتنی بلندی پر پہنچا دے کہ انسان عبادت کو یہ نہ سمجھے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ عبادت کو سمجھو بہتر کرنا ہے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان سب کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی صاحب عصمت ہمارے درمیان آئے۔ صاحب عصمت یا وہ نبوت عامہ کا مالک ہوگا یا وہ نبوت خاصہ کا مالک ہوگا۔ صاحب عصمت یا پوری کائنات کو ہدایت تکوینیہ کی طرح جھجھوڑ کے رکھ دے گا کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق کا شکریہ ادا کرو، یا ہدایات تشریعیہ کے ذریعے سے آیات الہیہ کی تلاوت کرے گا اور احادیث اور اپنے کردار کے ذریعے سے یہ بتائے گا کہ تم پروردگار یہ ہے۔ ہادی ہدایت و گمراہی سے دونوں راستوں کو بتاتا جائے گا کہ اس پہ چلو گے جنت پا جاؤ گے، اس پہ چلو گے تو جہنم ٹھکانہ بنا دے گی تمہارا۔ صاحب عصمت کو ہو اور اس نام کی جو مکمل کتاب ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن ایک خاموش کتاب کا نام ہے۔ میں اپنی ساری تقریروں کو جملے میں سمیٹ کر خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن قانون کی کتاب ہے۔ کیسے جانا جائے؟ ضرورت ہے کسی مفسر اور مبین قرآن اور کتاب کی جو اسے بتا سکے کہ یہ کیا ہے۔ قانون الہیہ کی تفسیر و ترویج و توضیح و تشریح کے لیے ضرورت ہے کہ اپنی بات کو منوایا جائے اور عقیدے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں انہیں ہٹایا جائے۔ اسے عقیدوں کے رکاوٹوں کے ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ عقیدوں کی راہوں میں جو رکاوٹیں ہیں جب اسے ہٹا دی جائیں، جب کوئی بات انسان مان لیتا ہے، ماننے کے بعد سامنے والے کو جب تسلیم کر لیتا ہے تو اسی کا نام ایمان ہے۔ یہ کل کی میری آخری تقریر کا آخری جملہ اپنی خدمت میں نے نشر کیا۔ اب اگر نبی عام ہو یا خاص، کتاب ہو یا تفسیر، ہادی ہو اور ہدایت کرنے والا، وہ اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے جہاد کے بعد ایمان۔ لیکن ایمان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ایمان صرف کچھ کلمات کو زیر لب بھگا دینے کا نام ہے یا نہیں؟ اما ایمان تو ایک مجسمے کا نام ہے۔ وہ کیسے کہ اگر علی کی محبت زبان سے دہرائی جائے تو یہ اظہار ایمان ہے، اور اگر دل میں سمو لی جائے تو یہ اقرار ایمان ہے۔